كريم. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھی اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں آپ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو واچ کرتے ہو اور ہمارے چینل آپ نے سبسکرائب کیا ہے، اور جو ساتھی کمنٹس کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور ویڈیو کو واچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بھی کامیابی عطا فرما اور ان کی بھی مشکلات کو دور فرما۔ آج میں آپ کے سامنے والدین کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ والدین ایک ایسا نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ انسان جتنا بھی ہو سکے اور جتنا مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے، دنیاوی عہدہ ہو، دنیاوی مقام اور مرتبہ ہو یا اخروی مرتبہ ہو، تو اس میں سب سے بڑے کردار ماں باپ کی ہے۔ اگر ماں باپ ان کو اچھی سے اچھی طرح بنا دے اور ان کی تربیت اچھی انداز میں کرے تو وہ بہت کامیابی کی طرف جاتی ہے، اور وہ والدین بھی خوش ہو جاتی ہے، اور وہ بچہ اور وہ بچی اور ان سے چھوٹے جتنے بھی ماں باپ کی بچی ہے وہ سب اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر ان کی تربیت اسلامی طریقے سے ہو اور ان کو دنیا کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی دی جاتی ہو تو وہ کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ اگر ان کی صرف دنیاوی تربیت ہو جاتی اور اخروی تربیت ان کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہو تو وہی اولاد ماں باپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ آج کل اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے میں جن والدین نے اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کی تو وہ خوش ہے اور خوشی کی زندگی گزارتی ہے۔ جن والدین نے اپنے بچوں کی دنیاوی اغراض اور مقاصد اور ان میں ناانصافی کرنے کی وجہ سے آج والدین بھی ناخوش ہے اور وہ بچے بھی ناخوش ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور والدین کی خدمت اور ان کی تابعداری کرنا اور ان کی بات ماننا یہ اولاد کے لیے ماں باپ کے لیے اولاد پر حق ہے۔ اگر دیکھا جائے جس آیات کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تو ان میں اللہ رب العالمین والدین کے ساتھ اچھی سلوک کرنا وبالوالدین احسانا، رب ذوالجلال نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف ایک رب کی بندگی کرو، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھی سلوک کرو، کیونکہ ماں باپ اس بچے اور اس اولاد کے لیے محسن اور مجازی رب ہے۔ یعنی ایک طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ماں باپ اپنے بچی کے لیے محسن ہے، دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو یہ ماں باپ ان بچوں کے لیے مجازی رب ہے۔ ان کے رزق کی بندوبست کرتے ہیں، ان کی کپڑے کی بندوبست کرتے ہیں، ان کی تعلیم اور تعلم کی بندوبست کرتی ہے، ان کے لیے زندگی کی تمام تر سہولیات ان کو میسر کرتے ہیں تاکہ ان بچے سے آئندہ کے زمانے میں اور مستقبل میں کوئی اچھا انسان بن جائے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ مجازی رب ہے اور اللہ رب العالمین اس کے حقیقی رب ہے۔ والدین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ان کی خدمت کیا جائے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیا جائے۔ انہوں نے اپنے اولاد کو بچپن میں جو پرورش کی، اس کے سلسلے میں ان کی پرورش میں انہوں نے تکالیف برداشت کی، بہت مشکلیں برداشت کی، اور اس بچے کو جوانی میں پیدائش کے بعد وہ زندگی میں انہوں نے اچھی طرح سنبھالا۔ تو احسان کا بدلہ احسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جن چھوٹی عمر میں اس والدین نے اپنے بچے کی صحیح طریقے سے تربیت کی تو آج ان کو بھی ان کا صحیح بدلہ دینا چاہیے۔ ان والدین کی خوشی کے لیے
ان والدین کی زندگی کو اچھی طرح بنانے کے لیے اس اولاد کو بھی ان کا اچھا بدلہ ان کو دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا اولاد پر فرض کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اپنے حق بیان کی ہے تو اپنے حق بیان کرنے بعد فوراً اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے حقوق کی ذکر کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، لیکن ان ماں باپ نے ان انسان کو وہ چیزیں فراہم کی جو ان کی زندگی کو اچھی بناتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے عبادت کے بعد، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے بعد دوسرا درجہ ماں باپ کی تابعداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حکم ماننے کا درجہ دیا ہے، دوسرا درجہ۔ اس لیے اگر ماں باپ کافر اور مشرک ہے تو کفر اور شرک کے علاوہ ماں باپ کی ہر قسم بات ماننا وہ اس بچے پر لازم ہے، اس کو حکم کو تسلیم کرنا اس بچے پر لازم ہے۔ اگر وہ کفر اور شرک اور نافرمانی کی بات ان کو نہ کہے تو ان کے علاوہ ساری کی باتیں بچے پر ان کو ماننا ضروری ہے۔ تو ماں باپ کی عرض میرا یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی تابعداری کرنا، ماں اور باپ کے لیے زندگی میں اچھی سی اچھی نعمت بدل دینا، یہ انسان کے لیے، یہ مسلمان کے لیے، یہ اللہ رب العالمین نے ان پر فرض کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھی، آج اولاد میں اس جذبہ نہیں ہے جو والدین کا عزت کرے، والدین کی احترام کرے۔ تو آج سے یہ حد کرنا چاہیے کہ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم دینا، اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا کرنا۔ اگر ہم نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آشنا کیا اور دنیاوی تعلیم کو بھی دینا ضروری ہے، میں دنیاوی تعلیم دینے کی مخالفت نہیں کرتا، کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی ان کے لیے ضروری ہے اور ساتھ ساتھ اخروی تعلیم ان کو دینا فرض ہے۔ تو ان فرض کو ادا کرنا تاکہ آئندہ اور مستقبل میں یہ بچہ آپ کے لیے ایک اچھا انسان بنے گا، آپ کے لیے درد سر نہیں بنے گا۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر والدین کے بارے میں آپ کو سامنے مخاطب ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔